کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، کمال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں بھی خیریت سے ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن آج ہم جو ہے علم دین کے فضائل کے حوالے سے سنیں گے انشاءاللہ کچھ احادیث اور اس کے متعلق شرح۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ آج کل جو لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے دنیاوی تعلیم کے حوالے سے تو بہت پریشان رہتے ہیں اور ان کی ہر امکان جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے فلاں کورس کر لے، یہ کورس کر لے، وہ کورس کر لے، یعنی ہر طریقے سے اپنے بچے کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں۔ مطلب ان کے ذہن میں لالچ یہ ہوتا ہے، حرص یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا مستقبل بن جائے اور یہ بچہ ہمارا جو ہے سہارا بن جائے۔ تو ایسی نیت کرنا یا اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایسا کچھ کرنا کی کوشش کرنا دنیاوی تعلیم کے حوالے سے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے کہ اپنے بچوں کا اچھا مستقبل جو ہے بنانا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہیں علم دین کا بھی شعور ہونا چاہیے۔ یہ صرف دنیاوی علم نہیں بلکہ ان کو علم دین کا بھی شعور ہونا چاہیے کہ علم دین جو ہے ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے۔ لیکن دنیاوی علم جو ہے آپ کو فائدہ دے گا دنیا کی حد تک، یعنی دنیا میں جب تک آپ رہیں گے وہ آپ کا علم جو ہے آپ کو فائدہ دے گا، آپ کو اچھی نوکری دلائے گا یا آپ کو اچھا جو ہے یعنی اچھا آپ کے لیے مالی وسائل کے طور پہ اچھا آپ کا حساب کتاب بن جائے گا۔ لیکن اگر صرف دنیا یہ علم پھر یہیں رہ جانا ہے، آخرت کا علم جو ہے وہ ہے اصل علم، وہ آپ کو دنیا میں بھی آپ کا ساتھ دے گا اور انشاءاللہ الرحمن مرنے کے بعد بھی اور آخرت میں بھی آپ کو یہی علم جو ہے آپ کے کام آنے والا ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ الرحمن پہلے ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو شخص عمدن مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کے حوالے سے بتایا کہ علم اگرچہ ایک ہی آیت ہو، یعنی ایک آیت سے مراد ایک آیت آپ کو آتی ہو یا ایک حدیث آپ کو آتی ہو یا ایک آپ کو کوئی شرعی مسئلہ آتا ہو، تو وہ بھی آگے جو ہے اس کو پہنچا دو۔ یعنی اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم فاضل کی ڈگری ہونا آپ کے پاس ہو، کہ آپ عالم کی ڈگری ہے، آپ کے پاس کوئی جو ہے شیخ الحدیث کی ڈگری ہے، یا آپ مسجد کے امام ہیں، آپ امام مسجد کے خطیب ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس جیسا مسئلہ آپ کے پاس ہے، یعنی ایک آیت کا بھی علم ہے وہ بھی آپ پہنچا دیں، ایک حدیث آپ کو علم آتی ہے وہ بھی آگے پہنچا دیں، اور کوئی شرعی مسئلہ ہو تو وہ بھی پہنچا دیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو بھی آیت ہے، حدیث ہے، جو بھی شرعی مسئلہ ہے، اس کی مکمل تصدیق ہونی چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں اپنی طرف سے آج کل جیسے کہ یوٹیوب پہ یا واٹس ایپ پر جو ہے لوگ آگے بغیر تصدیق کے جو ہے وہ میسیجز آگے چلاتے رہتے ہیں، اور ایسے میسیجز چلاتے ہیں جن کا کوئی جو ہے سرے سے ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا، یعنی ان کا اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس آگے آیا اور آگے پہنچا دیا۔ تو ایسا نہ کرے بلکہ اس کی مکمل تصدیق ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات بھی بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور آگے جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے سمجھ لیں کہ ہم اس سے جو ہے دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جو ہے وحید ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بغیر تصدیق کے، یعنی بغیر تحقیق کے، بغیر مطالعے کے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے اور ایسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس بات کو جو جوڑ دیا اور پتہ چلا کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے، یعنی من گڑت حدیث ہے، اس میں کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہ فرمایا ہو، تو ایسی حدیثیں اگر جان بوجھ کے کسی نے بیان کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ پھر اپنا ٹھکانہ جو ہے جہنم میں بنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے بغیر تحقیق، بغیر تصدیق یا اپنا مطالعہ کریں۔ کتابیں الحمدللہ رب العالمین آج کل تو جو ہے وہ جگہ بہ جگہ آپ کو جو ہے کتابیں جو ہے مکتب سے جو ہے مل جاتی ہیں، آسانی سے مل جاتی ہیں، اور آج کل بآسانی جو ہے اردو
ترجمے والی بھی کتابیں جو ہے موجود ہیں، ساری احادیث کی کتابیں جو ہے اردو میں موجود ہیں، اسی طریقے سے جو ہے جو شرعی جو مسائل جو ہوتے ہیں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ مطالعہ کریں، مکمل تصدیق کے ساتھ جو اس کو آگے بیان کریں۔ یہ حدیث جو ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا حوالہ ہے 3461۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں علم دین کے حوالے سے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کے متعلق سمجھ عطا فرماتا ہے۔ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ اللہ عز و جل عطا کرتا ہے۔ یعنی حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں علم تقسیم کرنے والا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جو کچھ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں، سمجھ جو ہوتی ہے اور جو ہدایت ہوتی ہے وہ اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم تقسیم فرماتے ہیں، علم بانٹتے ہیں، علم کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ نے پھیلایا صحابہ کرام علیہ رضوان تک، اسی طریقے سے تدریج پر تدریج جو ہم تک یہ علم پہنچا۔ لیکن یاد رکھیں ہم صرف ہم اس علم کو پھیلا سکتے ہیں، ہم اس علم کو بتا سکتے ہیں۔ سمجھ جو ہوتی ہے علم کی وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے سمجھ عطا فرماتے ہیں علم دین کی اور جسے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے مشکات المصابیح کی حدیث ہے، اس کا حوالہ ہے 200 یعنی 200۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ 2 قسم کے لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ ہم جو یہ دعا کریں، دل میں یہ تمنا رکھیں کہ سامنے والے کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے وہ برقرار رہے اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں سے جو ہے اس کے صدقے ہمیں بھی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ یہ ہوتا ہے رشک۔ حسد جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ حسد جو یہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ سمجھ لیں کہ حسد یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت سامنے والے کے ساتھ چھن جائے، وہ برباد ہو جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے، یہ حسد ہوتا ہے۔ اور رشک یہ ہوتا ہے کہ اس کی نعمت بھی برقرار رہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس کے صدقے میں عطا فرمائے۔ تو یہ فرمایا کہ رشک کرنا چاہیے۔ نمبر ایک وہ آدمی جسے اللہ عز و جل نے مال عطا کیا اور پھر اس کو رائے حق میں سے خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور ایک دوسرا وہ آدمی جسے اللہ عز و جل نے حکمت عطا کی اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اسے سکھاتا ہے۔ یعنی کہ ایک وہ بندہ جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی لیکن مال و دولت کے ساتھ ساتھ اسے عثمان غنی جیسا دل بھی عطا فرمائی، یعنی ایسی سخاوت بھی عطا فرمائی کہ وہ اپنے مال میں سے لوگوں کو، یعنی مستحق لوگوں کو، غریب لوگوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے گھر، اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، ان کو بھی اپنے مال میں سے جو ہے نوازتا ہے اور حصہ عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر، ایسے آدمی پر جو رشک کرنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے مال میں کو جو ہے برقرار رکھے اور ہمیں بھی ایسی توفیق دے کہ ہمیں بھی مال عطا فرمائے، ہم بھی جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اسی طرح دوسرا وہ شخص کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، یعنی حکمت سے مراد ایسا علم عطا فرمایا، علم دین عطا فرمایا کہ صحیح طریقے سے وہ علم دین اس نے سیکھا اور اسی علم کے مطابق، یعنی صحیح طریقے سے اسی علم کے مطابق وہ بندہ جو ہے فیصلے بھی فرماتا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ علم سکھاتا بھی ہے۔ اس سے مراد، حکمت سے مراد علم دین ہے۔ تو یہ حدیث پاک بھی جو ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا حوالہ ہے 73۔ آئیے اب ایک اور حدیث پاک، ایسی حدیث پاک ممکن ہے کہ آپ سامعین میں سے کافی سامعین نے یہ حدیث پاک سنی ہو یا پڑھی ہو، یعنی بہت مشہور حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 کاموں، صدقہ جاریہ، وہ علم
جس سے استفادہ کیا جائے اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس کے سوا اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی کٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ انسان کے مرنے کے بعد جو ہے کچھ بھی اس کے کام آنے والا نہیں ہے، کچھ بھی اس کے ساتھ نہ جائے گا، نہ اس کو قبر میں اس کو کوئی ایسا عمل جو ہے فائدہ پہنچائے گا سوائے 3 اعمال کے۔ پہلا کیا فرمایا؟ فرمایا صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ نے کہیں کنواں کھودوا دیا، کہ آپ کافی ایسی جگہ ہیں جہاں پر پانی کا جو ہے سلسلہ نہیں ہوتا ہے، پانی کے لیے لوگ عوام جو ہے مسلمان جو ہے پریشان ہیں، تو وہاں آپ نے کنواں کھودوا دیا، بورنگ کروا دی۔ اس کے علاوہ آپ نے ایسا عمل کیا صدقہ جاریہ میں، کہیں مصحف شریف قرآن مجید رکھوا دیا، اور کسی بچے کو علم دین کے حوالے سے آپ نے اس کے لیے جو ہے آپ نے پیسہ لگا دیا، اس کو عالم بنا دیا، اس کو حافظ بنا دیا، تو یہ اعمال جو ہے صدقہ جاریہ ہے۔ یعنی یہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو جو ہے کوئی بچہ عالم حافظ بن گیا، آپ کے پیسوں سے، آپ کی وجہ سے آپ نے جو انویسٹمنٹ کیا، تو وہ آپ کو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا پروفٹ ملے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا فرمایا کہ ایسا علم کہ جس سے لوگ، آپ نے کسی کو حدیث بتا دی، آپ نے کسی کو شرع مسئلہ بتا دیا، آپ نے کسی کو اچھی دین اسلام کی طرف رہنمائی کر دی، تو وہ بندہ جب تک آپ کے اس مسئلے پر، آپ کی اس حدیث بتانے جو آپ نے حدیث پاک بتائی اس پر عمل کرے گا، یا آپ نے کوئی شرعی ایسا مسئلہ بتایا اس کے اوپر عمل کرے گا، یا کوئی ایسی آیت آپ نے بتائی اس کی اصل صحیح طریقے سے جو تفسیر بتائی، یا حدیث کی صحیح طریقے سے شرح بتائی، وہ عمل جو ہے آپ کو جو ہے انشاءاللہ الرحمن مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دے گا۔ اور یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو حدیث پاک بتائی، کسی کو شرعی مسئلہ بتایا، اس نے دوسرے کو بتایا، اس نے تیسرے کو بتایا، اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا، تو یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ کا بنے گا، آپ کا ثواب جاریہ کا باعث بنے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اور تیسرا کیا فرمایا کہ وہ اولاد، یعنی نیک اولاد جو آپ کے لیے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کریں۔ تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے اچھی تعلیم دیں، یعنی قرآن مجید کا اگر ہو سکے تو حافظ قرآن بنائیں، اس کو اگر حافظ قرآن نہیں بنانا تو کم از کم جو وہ ناظرہ پڑھ لے، یا پھر عالم دین بنائیں کہ علم دین حاصل کرے گا تو انشاءاللہ الرحمن وہ دوسروں کو مسائل بتائے گا، اور اس طریقے سے ہمارے لیے جو ہے پھر وہ دعائے خیر جو ہے ہوتی رہیں گی، یعنی نیک اولاد جو ہے پھر وہ دعائے خیر کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے پھر یہ قیامت کے دن، یعنی مرنے کے بعد بھی جو ہے ہمیں یہ سلسلہ جو ہے ہمیں اس کا ثواب جو ہے پہنچتا رہے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی ہم اعمال، یعنی ہمارے جو سارے اعمال جو ہے وہ منقطع ہیں، اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 کام اگر ہم نے دنیا میں کر گئے تو انشاءاللہ اس کا ہمیں جو ہے مرنے کے بعد بھی جو ہے پروفٹ ملتا رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، لازمی کوشش کریں کہ کوئی اپنے مرنے سے پہلے، یعنی اپنی زندگی میں ہی کوئی ایسا کام کر لیں، تینوں میں سے ایک ہی کام کر لیں، کوئی صدقہ جاریہ والا کام کر لیں، کوئی ایسا علم دین ہم دوسروں کو سکھا جائیں کہ وہ علم دین جو ہے ہمیں مرنے کے بعد ہمیں جو اس کا فائدہ حاصل ہوتا رہے، اور اپنی اولادوں کو جو ہے نیک بنا دیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ یہ انشاءاللہ الرحمن ایسے کام ہے، اگر تینوں میں سے ایک کام بھی ہم نے صدقہ یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ ہمیں مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث پاک جو ہے مشکات المصابیح کی حدیث ہے، اس کا حوالہ ہے 203۔ میری ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، دیکھیں شیئر کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کا بھی اس پر عمل ہوگا، اور دوسرے جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے گی وہ بھی اس پر عمل کریں گے، تو یہ بھی سلسلہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو کلک ضرور کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔